یعنی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دے دی تھی کہ آپ کی امت یہ کرے گی، آپ نے امت کو بتایا کہ اس سسٹم کا حصہ نہ بننا، جو کچھ آل امیہ میری اہل بیت کے ساتھ ظلم کریں گے تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا۔ لیکن آپ دیکھ لیں امت نے پھر کس طریقے سے یعنی اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، اور جس کی یعنی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں، وہ تکلیف آج تک ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور اس امت نے اگر یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج امت کی حالت مختلف ہوتی، اس آزمائش سے ہمیں نہ گزرنا پڑتا۔ اور ضمناً مجھے وہ حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 سیدنا حسن و حسین علیہ السلام والے فضائل والے چیپٹر میں، کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، گورنر کوفہ جو یزید ابن معاویہ کی طرف سے گورنر تھا۔ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748، اور اس حدیث میں حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، علیہ السلام امام بخاری نے۔ آپ sunna.com ویب سائٹ میں عربی والا پورشن دیکھ لیں، مکتبۃ الشاملہ دیکھ لیں، اور بیروت کی چھپی ہوئی عربی کتابیں دیکھ لیں، آپ کو ملے گا۔ ایون اسلام 360 میں بھی جو عربی والا پورشن ہے اس میں صحیح بخاری 3748 کے ساتھ حسین علیہ السلام آپ کو ملے گا، لیکن مولوی نے بے ایمانی کرتے ہوئے اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ کر دیا، تاکہ سنی شیعہ جو ایک درار ڈلی ہے وہ اور بڑھ جائے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کے تشت میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہ چھڑی مار کے ان کے یعنی سر مبارک کے ساتھ، جس میں الفاظ ہیں کہ داڑھی اور سر میں کالا خضاب لگا ہوا تھا وسمہ کا، اور ترمذی میں بھی اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اس نے کلام کیا تو انس ابن مالک تڑپ اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے، یعنی یہ حسین ابن علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہی آتا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3753، اسی سے ہی 5 احادیث آگے، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام سے کسی نے حج کے دوران یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا وہ کیا دم دے گا یا کوئی کفارہ دے گا؟ تو آپ نے یہ پوچھا یہ کون پوچھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عراقی پوچھ رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ عراق کا گورنر ہی تھا یزید کا، عبید اللہ ابن زیاد۔ آپ نے فرمایا یہ عراقی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مارنے کا کفارہ کیا ہے، حالانکہ ان عراقیوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے، جس کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی یا حسن ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا، اور اللہ کی رحمت ہو، کروڑیں رحمتیں ہوں ان محدثین پر جنہوں نے یہ سچائی امت تک پہنچائی۔ ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا، مگر بعد میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو، اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا۔ ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا، اور 100 مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا، اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا، اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا، سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہیں؟ آل امیہ۔ اور دیکھیں وہ کہتے ہیں پورا خاندان پڑ کے رکھ چھڑیا، انہوں نے کیا دادا جڑا ہے وہ نبی نال لڑتا رہا، پیو یزید دا جڑا ہے وہ علی نال لڑتا رہا، تے پتر نے حسن حسین نو شہید کروایا، جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن ہی رہے،
اور ہمیشہ درپے ایذا ہی رہے اور دنیائے ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ.